اور پانی کا برتن پیالہ یعنی گلاس دائیں ہاتھ میں لیں، یعنی ہمیشہ دائیں ہاتھ میں رکھ کر آپ پئیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پئیں، اور آرام و سکون سے آہستہ آہستہ پئیں، ایک دم پانی نہیں پینا چاہیے۔ اس سے بہت سے لوگ جو ہیں، اکثر لوگوں کو یہاں تک کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ ہوتے ہیں نا ایسے گرمی سے ایک دم جلدی جلدی پانی پی لیتے ہیں، اس سے بہت سی بیماریاں لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سنت طریقہ کہ جب بھی آپ پانی پئیں، ٹھیک ہے، آپ پہلے تھوڑا پئیں، 1 گھونٹ پئیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ جو 2 گھونٹ پی لیں، پھر آخر میں تیسری دفعہ جو آپ چاہے وہ سارا پانی پی لیں آپ۔ اور پانی پینے سے پہلے برتن، گلاس یا پیالے کو اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ وہ گرد و غبار یا کیڑے وغیرہ سے پاک صاف ہو۔ کوئی بھی کھانے کی چیز ہے، جب وہ پانی کا گلاس بھی ہے تو اس کو آپ ننگا نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی چیز بھی نہیں ہے تمہارے پاس تو گلاس کے اوپر ایک تنکا ہی رکھ دو چاہے، لیکن اگر اس کو آپ کھلا چھوڑ دو گے تو اس میں نحوست ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس میں شیطان کا عمل دخل ہو جائے گا، وہ انسان کے لیے یعنی کہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا، ظاہری بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اور کھانے کے بعد خلال کیا جائے، اور حدیث پاک میں جس نے خلال کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ اور حضور خواجہ سرکار اکثر یہ فرماتے تھے کہ میں تو کھانا اس شوق سے کھاتا ہوں کہ میں خلال کروں گا، اور خلال کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ یعنی دیکھیں کتنا ایک چھوٹا سا عمل ہے اور اس میں انسان ہی کا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ خلال کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو ہوتا ہے نا اجر ہوتا ہے، ملتا ہے یہ اجر ملے گا تمہیں، یہ اجر ملے گا، تو سب سے بڑا اجر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ تو اپنی عادت بنائے جب بھی کھانا کھائیں تو آپ ساتھ لازمی خلال کیا کریں۔ ٹوتھ پک ہوتا ہے نا، ٹوتھ پک ہے، آپ کوئی نہ ایسے تنکے سے اپنے دانتوں کا آپ خلال لازمی کیا کریں۔ اور کھانے کا برتن انگلی سے صاف کریں۔ حدیث میں کہ جو شخص برتن کو انگلیوں سے چاٹتا ہے اس کے لیے برتن بھی دعا کرتا ہے کہ یا الہی اس شخص کو دوزخ سے محفوظ رکھنا جیسے اس نے مجھے شیطان سے محفوظ کیا۔ جب وہ کھانا آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر شیطان اس کو چاٹتا ہے، برتن کو، اس کھانے کو۔ اور اگر برتن کو دھو کر اس کا پانی پی لیں تو اس سے پینے والے کو اتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے کہ جیسے اس نے غلام آزاد کر دیا۔ لیکن وہ دھوئیں اس طریقے سے کہ کراہت نہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں آپ بالکل پہلے برتن کو صاف کریں، جب برتن صاف ہو جائے پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو پی لیں۔ اور ایک حدیث پاک میں جس نے مردہ سنت کو زندہ کیا، کسی بھی مردہ سنت کو زندہ کیا، اس کو 40 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ تک 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، 40 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے جو مردہ سنت کو زندہ کرے۔ اور ہم نے پہلے کہیں بڑے بڑے جگہوں پہ ہم گئے تو ہم نے کہیں یہ سنت نہیں دیکھی، ایسے اس طرح کسی کو عمل کرتے نہیں دیکھا، بلکہ اکثر لوگ یہ کہہ بھی دیتے خواجہ صاحب کو بھی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھا ہے۔ لوگوں کو اس چیز کی آگاہی نہیں ہے، جو لوگ سنت چھوڑ چکے تھے، بھول چکے تھے، تو آپ نے یعنی کہ وہاں پر اپنے آستانے پر اور اپنے عمل سے سنت کو زندہ کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر برتن کو دھو کر اس کا پانی پی لیں تو اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ اور پھر یہ دعا کرے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور وہی ہمیں کافی ہے، اور تیری ذات نے ہمیں حقیقی پناہ دی۔ محفل ہو تو اس میں یہ لوز خاطر رکھا جائے کہ کھانا از خود شروع نہ کریں جب تک کوئی بزرگ شخصیت عمر میں، علم میں، عمل میں جو فضیلت رکھتا ہو، کہ جب تک وہ شروع نہ کرے، کہ وہ شروع کرے پھر آپ شروع کریں۔ اگر از خود دوسروں سے ان اوصاف میں بڑھ کر ہے پھر دیر نہ کرے گا، اس کو چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بیٹھے انتظار میں تو اس چاہیے خود وہ فوراً کھانا شروع کر دے، اس بزرگ کو چاہیے کہ خود کھانا شروع کر دے تاکہ دوسروں کو کھانے کے انتظار میں بیٹھنا نہ پڑے۔ اور کھانا کھاتے بالکل خاموش نہ رہے، یہ عجیبیوں کا طریقہ ہے۔ اور نہ اس میں ایسی فضول باتیں کریں کہ بولیں تو ایسا نہ بولیں کہ فضول باتیں ہوں، لغو باتیں ہوں، بیہودہ باتیں نہ کریں، بلکہ سبق و موز باتیں، اعلیٰ اور پاکیزہ باتیں کریں جس میں کوئی نہ کوئی نصیحت ہو، کوئی نہ کوئی سبق ہو، جیسے نیک بندوں کی حکایات اور حکمت و دنائی کی باتیں، یہ وہ کھانے کے دوران آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایسی کوئی کھانے کے دوران حرکت نہ کرے جس سے دوسروں کو کراہت ہو یا نفرت محسوس ہو۔ کہ اکثر کھانا کھاتے لوگ یہ نہیں کہ آپ پیروں کو ہاتھ لگائیں یا ناک میں انگلی ڈالیں یا کان میں انگلی ڈالیں، یا کھانا آپ کھا رہے ہیں نوالا منہ سے نکالا اس کو آپ برتن میں رکھ دیں، یا آپ کھا رہے ہو تو آپ کے جناب کھانا نیچے ٹپک رہا ہو، گر رہا ہو برتن کے اندر، مطلب کہ ایسی جو کراہت والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ اس سے پرہیز کریں۔ اور نہ ہی ایسی چیزوں کے نام لے جو مکروہ اور بیزار کن ہوں، کراہت والی باتیں نہ کریں۔ اور اپنے ساتھی کا خیال رکھیں، اس سے زیادہ کھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ اندازہ کر لیں کہ اگر مثال یہ کھانا آیا تو اس میں یعنی کہ اندازہ کر لیں کہ اتنا یعنی کہ آدھا میرا اتنا حصہ بنتا ہے اور باقی دوسرے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس لیے چاہیے کہ اثار سے کام لیا جائے، اور جو چیزیں کھانے میں عمدہ ہوں انہیں از خود دوسروں کے آگے رکھ دیا جائے۔ مثال کھانا آیا اس میں بوٹیاں زیادہ ہیں، گوشت ہے، آپ کوشش کریں کہ دوسرا کھا لے، میں تھوڑا کھاؤں دوسرا زیادہ کھا لے، اس کو خود دوسرے کو کھانے کا موقع دیں۔ یعنی کہ آپ کی ساری بوٹیاں، یہ سارا اچھا جو ہے کھانا میں کھا جاؤں اور دوسرے کو چاہے ملے نہ ملے، اس سے منع کیا گیا۔ اگر وہ آہستہ آہستہ کھا رہا ہو تو اسے کہہ دیا جائے کہ بھائی تکلف کو چھوڑیے اور اچھی طرح کھائیے، ہاں 3 بار سے زیادہ نہ کہا جائے، اور قسم دے کر نہ کھلائے، آپ 2-3 دفعہ اسے کہہ دیں اور پھر اس سے زیادہ نہ کہیں، اس کو اصرار نہ کریں، یعنی اس پہ زور نہ دیں۔ جب آگے مسالہ ایک دسترخوان پہ 2 4 5 قسم کے کھانے پڑے ہیں تو اس میں آپ یہ نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے بھی نہ اس کو ڈال کے کھانا دیں، یعنی یہ بھی غلط ہے کہ مسالہ آپ کے اچھا آپ کو مسالہ گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے، آپ کو گوشت زیادہ آپ کی نگاہ میں مرغوب ہے،
مٹن زیادہ پسند ہے تو اپنی محبت میں آپ دوسرے کی پلیٹ میں ڈال دیں. ہو سکتا ہے اس کا وہ دوسرا چکن کھانے کو دل کر رہا ہو یا اس کا بڑا کوئی اور گوشت پڑا وہ کھانے کو دل کر رہا ہو, تو اپنے ہاتھ سے کسی کے برتن میں کھانا نہ ڈالیں. ہاں وہ خود اس کی 3 4 5 چیزیں پڑی جو اس کی رغبت ہوگی وہ کھا لے گا. اور اپنی عادت سے کم بھی نہ کھائیے کہ یہ بھی ریا میں شامل ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا کھائیں, بھی دوسرے لوگ کھا رہے ہیں تو آپ تھوڑا کھائیں, دوسروں کو ہو کہ اچھا یار میں پتہ نہیں زیادہ کھا رہا ہوں, یہ تھوڑا کھایا تو بندے کی شرمندگی ہوتی ہے نا کئی دفعہ. بلکہ آپ پورا اس کا ساتھ دیں. آپ بھوک آپ کو لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے آپ کی طلب بھی, لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ تھوڑا سا کھا کے کہتے ہیں بس یار میں طبیعت میری پور ہو گئی ہے, تو دوسرا پھر اس میں تھوڑا شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ یار میں کھا رہا ہوں یہ اٹھ گیا ہے. اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کھانا کھا رہا ہے تو چاہے آپ کو بھوک تھوڑی ہے اور آپ کو پتہ ہے مہمان بھوکا ہے, تو آتا ہے کہ آپ کھانا پھر آہستہ آہستہ کھائیں, پہلے دسترخوان سے نہ اٹھیں بلکہ جب تک وہ نہ کھا لے. یہ مہمان نوازی کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کا ساتھ دیں. اگر اِسار کی نیت سے کم کھائے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ہاں اگر زیادہ کھانے سے میزبان کو راحت و مسرت حاصل ہو تو ان کی خواہش کو ملوز خاطر رکھنا بہت اچھا ہے. اولیاء کرام کا طریقہ کیا تھا, وہ یعنی کہ وہ دوسروں کو کھلا کر کتنا خوش ہوتے تھے. خوش قسمت ہے کہ جو دوسروں کو کھلائے اور اس پر اسے خوشی ہو. بہترین عمل کیا ہے, بہترین اسلام کیا ہے, بہترین دین کیا ہے کہ ہر کسی کو سلام کرنا اور ہر کسی کو کھانا کھلانا, چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درویشوں کی دعوت کی آپ نے, اور ان کے سامنے کھجوریں رکھی اور پھر ساتھ ہی اعلان فرمایا کہ ہر شخص کو 1 دانے کے بدلے 1 دینار انعام دیا جائے گا. تو جو زیادہ کھجوریں کھائے گا اس کو اتنے زیادہ دینار انعام دیے جائیں گے. حسب اعلان ہر ایک کی گٹھلیاں شمار کی, اور جس کی سب سے زیادہ گٹھلیاں نکلیں اسے ہر زائد گٹھلی کے بدلے 1 دینار انعام دیا گیا, تاکہ وہ کھل کر کھائیں, شرم محسوس نہ کریں. کہا بھی ٹھیک ہے جو زیادہ کھائے گا اس کو میں یہ انعام دوں گا. اور حضور میاں صاحب چادری سرکار فرماتے جی ہمارے در پہ آؤ, رج کے کھاؤ جی رجے رہو گے جی. اور طریقہ تھا آپ کا حضور میاں صاحب چادری سرکار کا کہ آپ پہلے کھانا کھلاتے تھے ہر سائل کو, کوئی بھی آ گیا, یعنی پہلے کہتے تھے لنگر کھا لو جی, ٹکر کھا لو جی, اس کو پہلے آپ کھانا کھلاتے تھے پھر اس کی آپ بات سنتے تھے. لنگر ہے کہ ہم نے سنا کہ اولیاء کرام سے یا حضور میاں صاحب سے کہ جی رج کے کھاؤ, ویسے تو ہے کہ تھوڑا کھاؤ, لیکن آتا ہے کہ جب آپ اپنے پیر خانے جائیں تو وہاں پر یہ کہ آپ فیض ہوتا ہے, برکت ہوتی ہے, تو اس میں آپ یعنی کہ پیٹ بھر کر کھائیں کھانا. ویسے عام طریقہ گھر میں عام معاملات میں ٹھیک ہے آپ تھوڑا کھائیں, لیکن جب آپ کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی کھانا دیتا ہے, آپ کو کھانا رکھتا ہے, تو کوشش کریں کہ آپ پیٹ بھر کر کھائیں, رج کر کھائیں, اس میں شرم محسوس نہ کریں. اس لیے حضور میاں صاحب کا یہ قول ہے کہ جی ہمارے پاس آؤ تو رج کے کھاؤ جی, رجے رہو گے جی. اور دوست کو کھانے کی دعوت دینا صدقہ خیرات سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے. حدیث شریف میں کہ 3 چیزوں کا بندے سے حساب نہیں لیا جائے گا. سحری اور افطاری میں جو آپ کھاتے ہیں اس کا حساب نہیں ہے, اور دوستوں کو کھلائے کے کھانے کا کوئی حساب تاب نہیں. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے احباب اور رفقا کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو تو جلدی نہ کرو بلکہ زیادہ وقت دو, کیونکہ اس وقت کی مقدار کو حساب عمر میں شمار نہیں کیا جائے گا. انسان جو از خود کھانا کھاتا ہے اور اپنے والدین کو کھلاتا ہے اس کا حساب ہوگا, لیکن جو کھانا اپنے رفقا کی خدمت میں پیش کرتا ہے وہ حساب سے مستثنیٰ ہے. کسی بزرگ کی عادت تھی کہ جب وہ اپنے احباب اور رفقا کے لیے دسترخوان بچھاتے تو طرح طرح کے کھانے اس میں لگاتے, اس کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتے, فروٹ رکھتے, پھل رکھتے اور طرح طرح کے کھانے پکاتے, اور فرماتے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کھانا دوستوں کو کھلایا جائے اور اس سے پھر جتنا بچ رہے گا اس کا حساب نہیں ہوگا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہی کھایا کروں جو دوستوں کے کھانے سے بچ رہے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 سا یعنی کہ 4.5 کلو کھانا دوستوں کے سامنے رکھنا میرے نزدیک ایک غلام کے آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے. حدیث شریف میں ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ فرزند آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہ کھلایا, میں پیاسا تو نے مجھے پانی کیوں نہ پلایا, ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا کیوں نہ پہنایا. تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے, تو سارے کائنات کا رب ہے, تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے, تو یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرا فلاں بھائی تیرے دروازے پر آیا اور اس نے بھوک کی وجہ سے کھانا طلب کیا اور تو نے انکار کر دیا, اگر تو اسے کھانا دے دیتا اور وہ ایسی تھا کہ جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا. یعنی کتنی اس کی فضیلت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کھلائے یا پلائے, کسی کو ایسے بھوکے کو کھانا کھلائے, پانی پلائے جس سے وہ سیر ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اسے آتش دوزخ سے 7 خندقوں کی مقدار کے برابر دور رکھتا ہے, جبکہ ہر ایک خندق کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت ہوگا. کبھی بھی دل میں اس چیز کی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ جاتا ہے, کوئی آپ کے پاس کھانا کھانے کے لیے آ جاتا ہے آپ کے پاس, بلکہ انبیاء کرام کا اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا کہ آپ کبھی بھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے, لازمی کسی نہ کسی کو شامل کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو خاص یہ ایک عادت تھی, مہمان نہیں کوئی آتا تھا تو آپ خود اس کی تلاش کے لیے نکل جاتے تھے, کئی میل دور چلے جاتے تھے وہاں سے, یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسے شخص کو ڈھونڈتے تھے
کہ کوئی آ جائے اور میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو. اگر کوئی نہیں آتا تھا تو آپ ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ آج مہمان نہیں میرے پاس آیا, آج میرے ساتھ دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں ہے. تو یعنی کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اس کی فضیلت ہے, جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں یا اس کی اہمیت آج ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے تو نے اس کو نہیں کھلایا, مجھے کھانا کھلایا, تو نے مجھے راضی کر لیا. اور یہ سنت آپ کو اولیاء کرام کی درگاہوں پہ ملے گی کہ جہاں پہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں, ہزاروں لوگ آتے ہیں, وہاں سے صبح شام ان کا لنگر جاری ہے اور لوگ وہاں پہ آ کے کھانا کھاتے ہیں. حضور میاں صاحب چادری سرکار تو رات کو, اگر آدھی رات کو بھی کوئی شخص آ جاتا تھا تو آپ اس سے بڑے خوش ہوتے تھے. یہ نا کہ مہمان آ جائے تو ہمارے دل تنگ پڑ جاتے ہیں, ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور پریشانی ہمیں ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیں مہمان کے آنے سے اتنی خیر و برکت ہوتی ہے اور اتنی آفات و بلیات و پریشانیاں ٹلتی ہیں. یہاں تک آتا ہے کہ مہمان اپنے ساتھ لے جاتا ہے. مطلب یہ کہ وہ اس کی آنے کی برکت سے آفات و بلیات جو آپ پر آنی ہوتی ہیں, اس گھر میں بلائیں ہوتی ہیں, آفات و بلیات ہوتی ہیں, وہ مہمان کی آنے کی برکت سے وہ ختم ہو جاتی ہیں, ٹل جاتی ہیں. تو مہمان کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ مہمان آتا ہے اور اپنا رزق خود لے کر آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے حصے کا آپ کو دے دیتا ہے. تو آپ کے پاس کوئی مہمان ہے تو اس میں یہ نہ کریں کہ پتہ نہیں میرے رزق میں کمی ہو جائے گی یا مجھے اپنے دل میں تنگی محسوس کریں کہ میرے پاس ہے نہیں, بلکہ اس کے آنے سے آپ کے اس میں خیر و برکت ہو جائے گی.